हेलो दोस्तों, अगर आपको इस्लाम के बारे में जानना है और इस्लाम में कैसे कैसे प्रॉफिट्स आए और कैसे कैसे डिवीज़न हुआ तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, जो कि पूरा एक चार्ट के फॉर्म में आपको बहुत बखूबी एक्सप्लेन करने वाला है कि किस तरीके से इस्लाम एक था, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट्स आए उनकी अपनी कौम बनती गई और आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं। तो ये बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला है। आई एम श्योर इस तरह के इन्फॉर्मेशंस आपको डेफिनेटली अच्छी लगेंगी, बिकॉज मुझे सोच के ही ये काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी क्यूरियस कर देता है। सेम आपके साथ भी होना चाहिए। तो आइए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कि एक फैमिली ट्री या इसकी तमाम शाखों की बात करेंगे। इस्लाम जो शुरुआत में सिर्फ एक अकीदे पे कायम हुआ था, आज कई छोटे छोटे फिरकों में तकसीम हो चुका है। चुनाचे इस वीडियो में हम खास तौर पे देखेंगे कि इस्लाम सुन्नी और शिया मकतब फ़िक्र में कैसे तकसीम हुआ और इस तकसीम की असल वजह क्या थी। सुन्नी मकतब फ़िक्र मज़ीद छोटे फ़िरकों यानी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और वहाबियत में कैसे तकसीम हुआ, और शिया मकतब फ़िक्र का वो कौन सा फ़िरका है जो नाउज़ुबिल्लाह हज़रत अली को अपना खुदा मानता है। व्यूवर्स, मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। व्यूवर्स, इस्लामी रवायात के मुताबिक इस्लाम की शुरुआत इस दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, और इस्लाम अपनी मौजूदा शक्ल में उस वक्त आया जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मुसलमानों में मौजूद रहे तो इनमें किसी किस्म का कोई फ़िरका पैदा ना हुआ, लेकिन सन 632 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मामलात काफ़ी ख़राब होने लगे। सबसे पहला इख्तलाफ तो ये था कि अब मुसलमानों का लीडर या खलीफा कौन होगा। मुसलमानों के एक ग्रुप ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मुंतखब कर लिया। ताहम मुसलमानों का एक दूसरा ग्रुप हज़रत अली इब्ने अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा के तौर पे देखना चाहता था, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। इसके साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न और दामाद भी थे। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहला खलीफा मानने वाले सुन्नी कहलाए, जबकि शिया मकतब फ़िक्र हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन और पहला खलीफा मानते हैं। इन दोनों के अलावा एक तीसरा फ़िरका मुसलमानों के पहले फितने के दौरान वजूद में आया, जिन्हें खारजी कहा जाता था। इन्होंने शिया और सुन्नी दोनों से अलहदगी इख्तियार कर ली और इन दोनों फ़िरकों के पैरोकारों को काफिर डिक्लेयर कर दिया। तो व्यूवर्स, चले पहले सुन्नी मकतब फ़िक्र और इसकी मज़ीद शाखों की बात करते हैं। मौजूदा दौर में पूरी दुनिया में तकरीबन 85% मुसलमान सुन्नी मकतब फ़िक्र के पैरोकार हैं। व्यूवर्स, सुन्नी लफ्ज़ सुन्ना से निकला है, जिसका मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम असहाब की तालीमात पे अमल करना है। सुन्नी मकतब फ़िक्र के 4 बड़े इमाम हैं, जिनके नाम इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। इन चारों इमामों से सुन्नियों के 4 फ़िकी मज़ाहिब वजूद में आए, जैसा कि इमाम अबू हनीफ़ा से हनफी, इमाम मालिक से मालिकी, इमाम शाफी से शाफी और इमाम अहमद बिन हम्बल से हम्बली फ़िक़्ह वजूद में आया। इनमें अगर इमाम अबू हनीफ़ा की बात की जाए तो आप सन 80 हिजरी में कूफा इराक़ में पैदा हुए और नस्ब के हिसाब से आप ईरानी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। जवान होने पर आप अरब में हिजाज के इलाके में आ गए, जहाँ उन्होंने मक्का और मदीना में तालीम हासिल की। उनके कुल 4000 असातिज़ा बताए जाते हैं, जिनमें 7 असहाबे किराम, 93 ताबेईन और बाकी तबा ताबेईन शामिल हैं। व्यूअर्स, चूँकि आप अहले बैत को हर तरह से सपोर्ट किया करते तो अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने उन्हें कैद में डाल दिया और इसी कैद में उनका इंतकाल हुआ। मौजूदा दौर में हनफी फ़िक़्ह के मानने वाले ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की और कुछ अरब इलाकों में पाए जाते हैं। इसी तरह सुन्नियों के दूसरे इमाम मालिक 93 हिजरी में मदीना में पैदा हुए। आप एक यमनी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और सन 2 हिजरी में आपके दादा ने इस्लाम कबूल किया
امام مالک کو اپنے دور کا حدیث کا سب سے بڑا عالم مانا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں مدینہ کا امام بھی کہا جاتا تھا۔ جہاں تک ان کے اساتذہ کی بات ہے تو ان میں امام ابو حنیفہ اور امام جعفر الصادق سر فہرست ہیں۔ موجودہ دور میں مالکی مکتب فکر کے پیروکار زیادہ تر افریقہ اور پرانے وقتوں میں مسلم اسپین میں پائے جاتے تھے۔ سنیوں کے تیسرے امام امام شافعی فلسطین میں غازہ یا اشکلون کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق قریش کے بنو مطلب قبیلے سے تھا، یعنی ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک گہرا رشتہ تھا۔ چونکہ وہ اہل بیت کے مددگار تھے تو انہیں عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے کئی دفعہ جیل میں ڈالا اور ان پر کئی مظالم ڈھائے۔ شافی مکتب فکر کے لوگ آج زیادہ تر حجاز، مصر، یمن اور کرد علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ ویورز، اگر سنیوں کے چوتھے امام امام احمد بن حنبل کی بات کی جائے تو آپ بصرہ عراق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت بغداد میں گزارا۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ایک کتاب مسند احمد بن حنبل ہے جو تقریباً 40,000 صحیح احادیث کا مرکب ہے۔ ویورز، حنبلی فقہ کے ماننے والے عرب اور سب سے بڑھ کے سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ ان 4 فرقوں کے علاوہ سنی مسلمانوں کا ایک ایسا فرقہ بھی پایا جاتا ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا۔ اس فرقے کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ویورز، سنی مسلمانوں کے ان 4 فرقوں سے مختلف مکتب فکر کی پہچان کی جاتی ہے، یہاں تک کہ جنوبی ایشیا میں مساجد کے نام بھی ان 4 فرقوں کے نام سے رکھے جاتے ہیں اور لوگ انہی مساجد میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں جو ان کے اپنے فقہ کی ہو۔ لیکن اس کے برعکس مغربی ممالک میں کسی بھی فقہ کی مسجد میں نماز پڑھ لی جاتی ہے۔ 18ویں صدی عیسوی میں عثمانیوں اور مغل سلطنت کے زوال کے بعد مسلمان یہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کے زوال کی وجہ کیا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ ماننا تھا کہ مسلمان حقیقی اسلام سے بہت دور جا چکے ہیں اور بہت سی نئی چیزیں اسلام میں شامل کر لی گئی ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کو حقیقی اسلام پہ واپس لانے کے لیے کئی تحریکوں نے جنم لیا۔ ان میں سب سے پہلی تحریک برصغیر سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی قیادت میں اٹھی۔ انہوں نے 4 اماموں کے ماننے والوں میں اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کی اور قرآن و سنت کو خود سمجھنے اور سیکھنے پہ زور دیا۔ انہوں نے برصغیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ قرآن کا عربی سے اردو اور فارسی میں ترجمہ کیا تاکہ اس خطے کے لوگ خود قرآن کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے ہوئے قاسم نانوتوی نے سن 1867 میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ ویورز، دیوبندی بنیادی طور پہ حنفی مکتب فکر سے وابستہ ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت کا تسلسل مانتے ہیں۔ یہ لوگ بزرگوں کے مزاروں پہ جانا اور عرس وغیرہ کی رسومات کو ایک طرح کا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں۔ دیوبندیوں کے مخالفین میں سب سے بڑے مخالف امام احمد رضا خان بریلوی تھے جو بریلوی مکتب فکر کے بانی مانے جاتے ہیں۔ یہ بھی شاہ ولی اللہ کی تحریک کے حامی تھے اور ان کا تعلق بھی فقہ حنفی سے تھا۔ لیکن دیوبندیوں کے برعکس یہ لوگ صوفیزم یعنی بزرگوں اور ان کے مزارات کو بھی بہت اہمیت دیتے ہیں۔ برصغیر کی طرح عربوں میں بھی اسلام کو دوبارہ اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے سلفی تحریک کا جنم ہوا اور ویور سلفی تحریک سعودی عرب میں محمد ابن وہاب کی قیادت میں بہت سرگرم رہی۔ محمد ابن وہاب کو سنی مسلمانوں کی ایک اور شاخ وہابیت کا جد امجد مانا جاتا ہے اور ان کے پیروکار سب سے زیادہ سعودی عرب میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہابی خود کو وہابی کہنا پسند نہیں کرتے بلکہ خود کو سلفی کہتے ہیں۔ برصغیر میں ان لوگوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ویورز، اہل حدیث محمد ابن وہاب اور شاہ ولی اللہ دہلوی دونوں سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہابی اور اہل حدیث دونوں اپنے آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں، مطلب ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہ کسی سنی امام کے پیروکار نہیں، لیکن در حقیقت یہ لوگ حنبلی مکتب فکر سے جڑے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ میلاد، عرس اور دوسری صوفی رسومات کے بھی سخت خلاف ہیں۔ ویورز، تو چلیں اب ہم شیعہ مکتب فکر کی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اہل تشیع سنیوں کے 4 اماموں کو نہیں مانتے بلکہ شیعہ امام صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ہوتے ہیں۔
اہل تشیعوں کے بنیادی طور پہ 3 مکتب فکر ہیں، جن میں زیدی، اسماعیلی اور 12 امامی شامل ہیں۔ ان کے پہلے 4 اماموں تک یعنی حضرت امام علی، امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین تک تو کوئی تقسیم نظر نہیں آتی۔ البتہ چوتھے امام زین العابدین کی وفات کے بعد شیعہ مکتب فکر کی پہلی تقسیم کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد اہل تشیعوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کے بیٹے محمد الباقر کو 5واں امام تسلیم کر لیا، لیکن امام زین العابدین کے چھوٹے بیٹے زید ابن علی امویوں کے خلاف ایک بغاوت میں شہید ہو چکے تھے، جس کے نتیجے میں لوگوں کے ایک دوسرے گروہ نے انہیں 5واں امام تسلیم کر لیا، جو اہل تشیعوں کی زیدیہ فرقے کی بنیاد تھی۔ اور جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو زیدیہ فرقے کے لوگ آج زیادہ تر یمن میں پائے جاتے ہیں۔ اگر امام باقر کی بات کی جائے تو ان سے اہل تشیعوں کی 12 امامی شاخ چلتی ہے۔ ویورز، شیعہ مکتب فکر کی اگلی تقسیم امام باقر کے بیٹے امام جعفر الصادق پہ آ کے ہوتی ہے، لیکن یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امام جعفر کی بدولت شیعہ اور سنی دونوں میں ایک مضبوط رشتہ قائم ہوتا ہے۔ وہ کچھ ایسے کہ امام جعفر الصادق کو سنیوں کے 2 بڑے اماموں امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا استاد مانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر الصادق نے اپنے جعفری مکتب فکر کی بنیاد بھی رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر کو عباسی حکمران المنصور نے زہر دیا تھا۔ ان کی شہادت شیعہ مکتب فکر کی اسماعیلی فرقے کی بنیاد بنی۔ وہ کچھ ایسے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن حضرت اسماعیل کی وفات امام جعفر سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں نے حضرت اسماعیل کو 7واں امام تسلیم کر لیا، تو ایسے یہ لوگ اسماعیلی مکتب فکر کی بنیاد بنے، جبکہ کچھ دوسرے لوگوں نے امام جعفر کے دوسرے بیٹے موسیٰ الکاظم کو 7واں امام تسلیم کر لیا۔ چنانچہ ان کے پیروکار 12 یا 12 امامی شاخ کی بنیاد بنے۔ اسماعیلیوں اور 12 امامی شاخ کے علاوہ اہل تشیعوں کی 7 امامی شاخ کا جنم بھی ہوا، جو امام جعفر کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل کو 7واں اور آخری امام مانتے ہیں۔ ویورز، اسماعیلیوں کو اہل تشیعوں کے اہم ترین مکاتب میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہی سے 10ویں صدی عیسوی کی فاطمی سلطنت وجود میں آئی، یعنی فاطمی خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ اسماعیلی امام بھی ہوا کرتے۔ فاطمی سلطنت کے دور میں اسماعیلی مزید 5 حصوں میں تقسیم ہوئے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں مستعلیہ، نظاری، حافظی، طیبیہ اور بورہ شامل ہیں۔ اسماعیلیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے فاطمی خلفاء کو ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنا الگ فرقہ بنا لیا، اور یہ لوگ کرامتہ مکتب فکر کے نام سے مشہور ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مکہ کا ایک طویل محاصرہ کیا اور زمزم کے کنویں کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے مسلمانوں کی لاشوں سے بھر دیا۔ اس کے علاوہ ان پر حجر اسود کو چوری کرنے کا الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ ویورز، فاطمیوں سے ہی اسماعیلیوں کے ایک اور فرقے نے بھی جنم لیا جسے دروز کہا جاتا تھا، لیکن اسماعیلیوں سے نکلے اس فرقے کو مسلمان نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ فرقہ کافی حد تک عیسائیت سے متاثر نظر آتا ہے۔ ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسماعیلی نظاری اہل تشیعوں کی واحد شاخ ہے جن کے اماموں کا سلسلہ آج کے دور میں بھی جاری ہے۔ آج ان کے اماموں کو آغا خانز کہا جاتا ہے۔ ان کے موجودہ امام آغا خان 4 ہیں، جو اسماعیلیوں کے 49ویں امام مانے جاتے ہیں۔ امام جعفر الصادق کے دوسرے بیٹے امام موسیٰ کاظم سے اہل تشیعوں کی 12 امامی شاخ چلتی ہے۔ یہ لوگ 12واں اور آخری امام محمد المہدی کو مانتے ہیں۔ تو دیکھا آپ نے دوستو، یہ ویڈیو فرسٹ آف آل بہت انفارمیٹیو تھی اور شاید میں اتنا کبھی نہیں سمجھ پاتی ٹکڑوں میں اگر میں یہ انفارمیشن لیتی، بٹ بہت بیوٹیفلی اسے ایکسپلین کیا گیا ہے۔ فلو چارٹس آر آلویز اے بیٹر میڈیم اگر آپ کو کسی کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پروفٹ آدم سے یہ سٹارٹ ہوا تھا، دین اٹ کیم ٹو اسلام۔ پروفٹ آدم سے بیسیکلی اسلام کس طریقے سے ایگزسٹ ہوا۔ اسلام میں محمد بو کے بعد سے جو لاسٹ پروفٹ تھے، کس طریقے سے شیعہ اور سنی میں یہ بٹا اسلام، اس کے علاوہ ایک اور جس کا نام اتنا فیمس نہیں ہے شیعہ سنی جتنا، لیکن خارجیز
जो यहाँ पे बताया गया एक और तबका निकल के आया था। उसके अलावा हमने देखा कि फिर किस तरीके से शिया और सुन्नी के बाद ये हनाफी, मलीकी, शाफी और हनाबली में ये बटे, और उसके बाद फर्दर ज़हरी में और गैर मुखालत में, ठीक है। वहीं पे फिर सूफिज़म का जो एग्जिस्टेंस हुआ, सुन्नी में फिर हमने देखा कि किस तरीके से सुन्नी में और बंटवारे हुए, आगे जाके कितने डिविजन्स हुए, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था। लेकिन इस्लाम भी अभी ओवरऑल बिल्कुल वैसा नहीं बचा गया जैसा इसे होना चाहिए था। जिस तरीके से कुरान पाक है, कुरान पाक में जिस तरीके से रोकने की कोशिश करी गई थी कि इस्लाम में बंटवारा ना हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे अलग अलग प्रॉफिट्स आए और आज भी कई छोटे तबकों में बंट गया, जबकि इस्लाम को ऑल टुगेदर जो मीनिंग था वो कहीं ना कहीं कंबाइंड रहना चाहिए था। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।